اللہ جزاک میرا مالک میرے بچے کو لیکر آئیں گے بھی، میرے بچے کو ملا دے مولا، میرے بچے کو ملا دے مولا، میرے بچے کو ملا دے مولا۔ پورے ملک ہندوستان کو ایک باپ کا درد، ایک امام کا جو 22 سال سے مسجد میں امامت کر رہے ہیں، ان کا میں درد آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اسے پورے دیش کے چپے چپے میں پہنچانا ہے، کیونکہ اس بوڑھے باپ کا جو سہارا، ایک جان جوان بیٹا باپ کو پالنے کے لیے، باپ یہ ہاتھ سے معذور ہے۔ تھوڑا آگے آؤ بھائی، آپ دکھاؤ، یہ ہاتھ سے معذور ہے، یہ باپ، ان کے بیٹے جو ہے کمانے کی نیت سے کہ میں میرے باپ کا ہاتھ بن جاؤں، لاٹھی بن جاؤں، سعودی عرب گئے، جا کر جو ہے ملازمت شروع کی، لیکن افسوس کی بات جھوٹے کیس میں پھنسا کر ان کے بیٹے کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ یہ غریب باپ، یہ ایک امام صاحب در بدر پھر رہے ہیں، یہ میرے بچے کو، میرے لختے جگر کو میں کیسے بھارت دیش واپس لے کر آؤں؟ اب بھارت دیش کو لے کر آنے کے لیے یہ کوئی ہائی کورٹ نہیں جا سک رہے ہیں، یہ ویدھان سبھا نہیں جا سک رہے ہیں، پارلیمنٹ نہیں جا سک رہے، کسی بڑے آدمی کو ملنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایڈوکیٹ ہارون صاحب جو ہے، صابر صاحب جو ہے، ان کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ کر آئے ہیں۔ میں آج اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ آواز کو پورے ملک کے چپے میں گونجنی چاہیے کہ یہ ایسی آواز اٹھے، ایک ایسی محنت ہو حکومت کی جانب سے، ایک ایسی کوشش ہو ہمارے بھارتیوں کی جانب سے، ان کے بیٹے کو، ان کے لختے جگر کو واپس ان تک پہنچایا جائے۔ کب گئے آپ کے بچے؟ میرا بچہ جا کو 3 سال ہو رہا ہے، 2 سال ڈیوٹی کر کو ہوا، ڈیوٹی چھٹی پوچھنے گیا تو 3-4 مہینے میرے پاس ہنا بول کو وعدہ چیلنج ضد کریا، میرا بچہ مانا نہیں، تو پھر بعد میں انہیں بولا میں مجھے 8 دن کی وجہ سے چھٹی دیا تو دینے تو نہیں آتا، نہیں تو میں نہیں رہتا بول کو بولنے، وہ انہیں چھوڑیا نہیں، انہیں ظلم کریا، ستایا، مار بھی ماریا اسے بچے کو، میرا بچہ پریشان ہو جائے کو کیا ہے، مجھے مہربانی کر کو انڈیا بھیجا کو بولیا، بالکل بھیجتا نہیں بول کو، چیلنج کر کو بچے کو نیچے بھیج کو، پولیس کو بلا کو، پکڑا کو، اسٹیشن کو بھیجا، وہ اسٹیشن سے جو ہے چیک اپ کرنے پر نیگیٹو آیا، پھر پولیس کو پھر بلا کو، انہیں کیا رشوت دیا، کیا کرے ظالم معلوم نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے تو میرے بچے کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، مہربانی کر کو میرے بھائی میرے بچے کو ملا دو، میری بیوی پریشان ہے، چلنے پھر نہیں سک رہی، میری بیوی بستر میں پڑی ہے، میں بھی پریشان ہوں، بمبئی گیا، دلی گیا، بہت ساری جگہ پھر دلیا، لیکن میرا کوئی ساتھ دیے نہیں۔ اب بیچارے ہارون صاحب اور ہمارے حضرت ہمارے بیچارے بالکل ہمت کر رہی ہے، ہمیں تمہارا ساتھ دیتی، تمہارے بچے کو لوٹا دی بول کو وعدہ کری، میں اطمینان ہوں، اللہ کے ساتھ یقین رکھتا ہوں، مہربانی کر میرے بچے کو میرا حق دلا دو، اللہ کے واسطے اس ظالم سے مجھے نجات دلاؤ، وہ ظالم جو ہے پاکستانی اور سعودی عرب کا شیخ مل کو میرے بچے ساتھ غداری کر رہے ہیں، مہربانی۔ کوئی بات چیت ہو رہی ہے بیٹے سے آپ کے؟ کبھی کبھار اتباع سے جیل کے فون سے کرتا ہے، صبر رکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو جزا خیر دے، اللہ آپ کے خاندان والوں کو نعمت بدلاتا فرمائے۔ آمین۔ آپ قانونی جو بھی آپ جو کوشش کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کا اور ہمارے بھارت کے ہر ناگرک کی کیا ذمہ داری اس میں بنتی ہے، اس پر آپ بات کریں۔ دیکھیے ایسے سارے معاملے، بہت سارے معاملے بیچ میں آتے ہیں، ہم لوگ کبھی کبھار پہلے بھی ایک معاملہ ایسے کیے ہیں، مطلب اس کیس الگ تھا، یہ کیس الگ ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، ان کے بیٹے کو جان بوجھ کر پلان کر کر جب وہ 2 سال کمپلیٹ کر دیتا ہے، میرے باپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، میں ہندوستان جانا چاہ رہا ہوں بولتا ہے، وہ بولتا ہے کہ اور 2 سال کام کر لو، وہ بلائے ریسیڈینشل ویزا کے لیے، کام لیتے تھے کمرشل یونیورسٹی میں، جدہ کے اندر یونیورسٹی میں لڑکیوں کو لے کر جا کر ڈراپ کرنا اور پک اپ کر لانا، اور یونیورسٹی کے اندر کچھ پارسل بھیجتا تھا وہ شیخ اور ایک پاکستانی مل کر، دونوں لوگ۔ اب یہ کیا ہے، میٹر آف انویسٹیگیشن، اب ہے کچھ بھی فیصلہ نہیں، کچھ انویسٹیگیشن نہیں، کچھ نہیں، سیدھا 7 سال 8 سال جیل کر دیے۔ ایسا ہونے ہم نہیں دیں گے، ہم کورٹ آف جنیوا انٹرنیشنل کورٹ تک اپروچ کریں گے۔ ایک کلبھوشن کے قصے میں میں خود ایک یہ فائل کیا تھا معاملہ نیشنل ہیومن رائٹس میں، تو اس کا بھی ایسا ہی لے کر جائیں گے، کورٹ آف جسٹس کو جائیں گے اور جسٹس پوچھیں گے۔ یہاں سعودی عرب کا جو بھی ہے ایمبیسی، اس سے بھی جا کر ملیں گے، دلی جا رہے ہیں، دلی کر جا کر ہمارے فارن منسٹر سے ملیں گے، جو ان سے رابطہ کر کر ان کو انصاف ملے، اور جو بھی ظالم شیخ وہاں بیٹھ کر ان کے لڑکے کے ساتھ ناانصافی کیا ہے، ان کے لڑکے کے ساتھ انصاف ہے،
ये बॉम्बे से एक एजेंट भेजता है, मतलब वो जाते जो काम को जाते हैं ना, दूसरा XYZ काम बोल के भेजते हैं, वहाँ पे जाके मतलब ऊँट बैल बच्चा बैल बकरी ये चराने के लिए रख देते हैं। तो ऐसे ही हो कि एक शेख क्या किया है इसमें, वो एक इनके जो बच्चे को वहाँ पे फंसा लेकर मतलब दूसरा केसेस डाल दिया, मतलब ड्रग्स का केस ऐसा मतलब झूठे केसेस डाल के उनको फंसा के 7 से जेल हो गए उसमें। तो इसलिए हमारे को अप्रोच किए हैं। तो इंशाल्लाह हम देख के जो भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को जाके अप्रोच करेंगे, इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ लॉ को अप्रोच करेंगे, करके जो भी इनके हक में फैसला होता है इंशाल्लाह करके देंगे। इस बाप की दर्द भरी फरियाद को ये जो शेर मुजाहिद नौजवान भाई हमारे, जवान भाई हमारे एडवोकेट माशाअल्लाह इस कर्नाटका हाई कोर्ट के इस इंसाफ गाह के पास खड़कर एक उम्मीद की गुहार लगा रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं। और आपकी तसल्ली के लिए मैं तमाम लोगों तक आपका पैगाम इसलिए पहुंचा रहा हूं कि लोग आपके हक में दुआएं करेंगे। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह है, और जो बंदे दुआएं करते हैं उनकी दुआओं का बदला इंशाअल्लाह आपके बेटे को इंसाफ होगा, और ये लोग लड़ेंगे आपके लिए। और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि हुजूर के हक में खूब दुआ करें। हिम्मत रखिए। इनके साथ मैं जुड़ गया हूँ, आपके बेटे को लेके आएंगे, आपके तीनों बेटे मिलकर आपके और हमारे और एक भाई को लेकर आएंगे मैं। गरीबों से रफाकत रख, फकीरों की हिमायत कर, यतीमों की कफालत कर, मरीजों की अयादत कर।